خالد HR ناول کے پیارے دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی کہانی لے کر آلف ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستوں یہ کہانی ہے ایک ٹھگ اور دو چوروں کی۔ میری تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، شکریہ۔ دریائے چناب کے کنارے واقع گاؤں بگھورا میں شام ڈھل چکی تھی۔ مٹی کے گھر، کھیتوں کی سوندھی خوشبو، بیل گاڑیوں کی چرچراہٹ اور کہیں کہیں بانسری کی آواز گاؤں کو ایک خاص سکون بخش رہی تھی۔ گاؤں کے بیچوں بیچ پرانے برگد کے درخت کے نیچے چوپال سجی ہوئی تھی، جہاں گاؤں کے بزرگ، نوجوان اور بچے جمع تھے۔ بابا حشمت، جو گاؤں کا ذاکر اور قصہ گو مانا جاتا تھا، حقے کا کش لیتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوا۔ اوئے بچوں، آج سناؤں گا وہ قصہ جو عقل اور چالاکی کی مثال بن گیا۔ قصہ ہے ایک ٹھگ اور دو چوروں کا۔ سب ہماتن گوش ہو گئے۔ پہلا چور کالا، دبلا پتلا، تیز نظروں والا، چپ چاپ رہنے والا مگر چالا۔ دوسرا بھورا، باتونی، چکنی چپڑی باتوں میں ماہر اور دل سے مکار۔ دونوں بچپن کے ساتھی اور چوری میں یگانگت رکھتے تھے۔ دن میں مجمع لگا کر بندر نچوتی اور رات کو چپکے سے کسی گاؤں میں واردات ڈال آتے۔ اس بار ان کی نظر بگھورا کی سب سے بڑی حویلی پر تھی۔ اسی گاؤں میں اس دن ایک اجنبی آیا۔ پھٹے پرانے کپڑے، الجھی ہوئی داڑھی، ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی اور کندھے پر ایک چھوٹا سا تھیلا۔ وہ نظر میں فقیر معلوم ہوتا تھا مگر آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی۔ یہ تھا چھوٹا میاں، ایک شاطر زین اور تجربہ کار ٹھگ۔ چھوٹا میاں نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ کالا اور بھورا کوئی عام لوگ نہیں۔ اس نے ان سے دوستی گانٹھنے کی راہ نکالی۔ او بھائیو، 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو، اس نے سادگی سے کہا۔ کالا نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ بھورا ہنسا۔ اوئے فقیر، تیری چال میں کچھ اوری چالاکی چھپی ہے، مگر ہم دونوں کے ساتھ رہ فائدہ ہی ہوگا۔ تینوں نے حویلی پر چوری کا منصوبہ بنایا۔ چھوٹا میاں نے کہا، میں چوکیدار کو اپنی کہانیوں سے بہلاؤں گا، تم دونوں پچھواڑے سے اندر جا کر صندوق اٹھانا، بس خاموشی سے کام لینا۔ رات کے دوسرے پہر آسمان پر گہرے بادل، کتے کے بھونکنے کی آوازیں اور دور کہیں الو کی صدا سنائی دے رہی تھی۔ حویلی خاموش تھی۔ چھوٹا میاں نے چوکیدار کو جال میں پھنسا لیا۔ اسے خوابوں کی ایسی تعبیر سنائی کہ وہ سب کچھ بھول گیا۔ کالا اور بھورا دیوار پھلانگ کر اندر گئے۔ اندر واقعی ایک بڑا سا صندوق رکھا تھا۔ دونوں نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور اسے اٹھا کر باہر نکل آئے۔ چھوٹا میاں نے کہا، یہاں سے کچھ فاصلے پر جنگل ہے، وہیں جا کر سکون سے مال بانٹیں گے۔ تینوں چل پڑے۔ ایک سنسان جگہ پہنچ کر چھوٹا میاں بولا، تم دونوں بیٹھو، میں پانی لے کر آتا ہوں، گلا سوکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ 10 منٹ گزرے، پھر آدھا گھنٹہ۔ کالا نے کہا، اوئے بھورے، یہ فقیر تو گیا، صندوق تو کھول دیکھیں۔ صندوق کھولا گیا، اندر اینٹیں، ریت اور لکڑیاں۔ بھورا چیخا، اوئے، ہمیں ٹھگ لیا۔ وہ ٹھگ نکل گیا۔ چھوٹا میاں اصل میں حویلی کے مالک کا پرانا جانے والا تھا۔ اس نے سارا منصوبہ انہی کے ساتھ بنایا تھا۔ صندوق پہلے سے ہی خالی تھا اور حویلی والے چوکیدار کو خبردار کر چکے تھے۔ چوروں کو بے عزت کیے بغیر ان کی زندگی کی سب سے بڑی چوری ناکام کر دی گئی۔ کالا اور بھورا شرمندہ، خالی ہاتھ اور ذلیل ہو کر گاؤں سے فرار ہو گئے۔ قصہ ختم ہوا۔ بابا حشمت نے حقے کا آخری کش لیا اور کہا، بچوں، یاد رکھنا، جو چالاکی سے چوری کرے، اسے ایک دن اس سے زیادہ چالاک بندہ مل ہی جاتا ہے۔ بچے تالیاں بجا رہے تھے، بزرگ سر ہلا رہے تھے
اور گاؤں کی رات ایک نئی کہانی سن کر خاموشی میں ڈوب گئی۔ چوری اور ٹیگ عارضی فائدہ دیتی ہے، مگر عقل اور ایمانداری ہمیشہ آخر میں جیتتی ہے۔ دوستو، کہانی کیسی لگی اپنی پسند کا اظہار کمنٹ میں کیجیے۔